المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد باب احتمال الأذى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأوصل إليهم ويصيعون إلي وأعلم عنهم ويجحلون علي فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات آپ حضرت کے سامنے بتائے تھے. اس نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوٹوں پر غصہ نہیں کیا, ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ ان کو ملامت وغیرہ نہیں کی. اس کا معنی یہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف شرع کام ہو رہا ہو اور اس وقت بھی کشم و کشی اختیار کریں, بلکہ اپنے چہیتے ہو یا دوسرے ہو اگر شریعت کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا تو فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے تھے, منع فرماتے تھے, ناراض ہوتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کو بتا دیا کرتے تھے. آج ہماری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تو ہم کسی کو غلطی پر ٹوکتے ہی نہیں, بولتے ہی نہیں, اور خاص کر کے اگر اس کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہو, بیوی ہو, بچے ہو, تو اگر وہ کام کرتے رہے, ناجائز کام کرتے رہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور اگر دوسرا کوئی کرتا ہے تو فوراً اس کی طرف انگلی اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اپنوں کے ساتھ محبت کرنا چاہیے, دوسروں کا احترام کرنا چاہیے, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن جب وہ خلاف شرع کام کر رہے ہو, جب وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو پھر اس صورت میں اس کو اصلاح کرنی چاہیے, روکنا چاہیے, ٹوکنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلھم ویقطعونی, کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میرے کچھ تعلق والے ہیں, میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں, لیکن وہ میرے صلہ رحمی کا جواب صلہ رحمی سے نہیں دیتے بلکہ وہ قطع رحمی کے ساتھ جواب دیتے ہیں. وہ مثلا میں اگر ان کو سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتے, میں ان کے پاس کوئی چیز ہدیے میں بھیجتا ہوں تو اس کو قبول نہیں کرتے, وغیرہ وغیرہ. عامتاً یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارا سلام کا جواب دے, کوئی آدمی ہماری عزت کرے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں, اور اگر وہ آدمی ہمارا سلام کا جواب نہ دے تو پھر ہم کوئی مدد نہیں کرتے, کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں, جانتے اس کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی بڑے صلہ رحمی کرنے والے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے والے ہم لوگ ہیں. حالانکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہیں سلام کرے اور اس کا تم جواب دے دو تو تم نے تو بدلا دیا, مکافات کیا. اس نے سلام کیا, تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ قطع رحمی کرے, وہ تمہارے ساتھ اچھا تعلق نہ رکھے, وہ تمہارے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرے, لیکن تم پھر اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو, محبت کا اظہار کرو, اس کی اطاعت کرو یا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. یہ صحیح معنی میں صلہ رحمی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمارے فون کا جواب دے دے یا ہم اگر اس نے فون کر دیا اور ہم نے اس کا جواب دے دیا تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ کوئی ہمیں فون ہی نہیں کرتا, رشتہ دار ہے, وہ ہمیں چھوڑ رکھا ہے, ہمارے ساتھ تعلق رکھنا نہیں چاہتا, اور ہم اس وجہ سے کہ کہیں ہم قطع تعلق کرنے والے, رشتہ داری کو چھوڑنے والوں میں شمار نہ ہو جائیں, اس وجہ سے ہم فون کریں تو یہ صحیح معنی میں صلہ رحمی ہے. وعن ابي مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم
فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان بما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين وأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الکبیر والصغیر وذا الحاجہ متفق علیہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے سلسلے میں دو واقعات ہمارے سامنے حدیث پاک میں آتے ہیں۔ ایک میں تو یہ ہے کہ کسی آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نماز پڑھاتے ہیں، لیکن وہ نماز میں فجر کی نماز میں بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں اور میں لمبی صورت پڑھنے کی وجہ سے میرے کام میں حرج ہوتا ہے، اس وجہ سے میں اس نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ یہ فجر کی نماز کا جو واقعہ ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں بہت ہی بڑے اچھے قاری اور اقرا ابی کا لقب ان کو ملا ہوا تھا۔ اس وجہ سے جب وہ نماز پڑھتے تھے فجر کی نماز تو بڑی طویل قرات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ آدمی جو تھے وہ کاشتکار قسم کے لوگ تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کاشتکار جو ہوتا ہے اس کو صبح سویرے جلدی کھیت میں پہنچنا ہوتا ہے تاکہ ٹھنڈے ٹھنڈے میں وہ کام کر لے اور پھر کیا ہے اپنا کام پورا کر لے۔ اب یہاں جب لمبی لمبی وہ قرات کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو جانے میں تاخیر ہوتی تھی، اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، خود اپنی نماز پڑھ کے چلے جایا کرتے تھے، اور کیونکہ ان کو نماز چھوڑنی پڑتی تھی اس وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ دوسرا ایک واقعہ آتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عشاء کی نماز ہماری طرح بالکل ابتدائی وقت میں پڑھنے کا معمول نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثلث اللیل تک تاخیر کرتے تھے، اور فجر کی نماز میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلدی جا کر نماز شروع کر دیا کرتے تھے، صحابہ آ کر شریک ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن رات کے سلسلے میں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کام کاج میں مصروف ہوا کرتے تھے، دن بھر میں کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے، کوئی بازار میں کام کر رہا ہے، شام کو آ کر پھر کھانا وغیرہ کھا کر پھر عشاء کی نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ اس وجہ سے عشاء کی نماز کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا انتظار کرتے تھے، اور ثلث اللیل تک تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرتے تھے، اور جب مسجد میں صحابہ جمع ہو جاتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر عشاء کی نماز کو پڑھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے شوق میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر وہ اپنے گاؤں، اپنے محلے میں، اپنی جگہ میں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں اس کے قبیلے والے لوگ رہا کرتے تھے وہاں ہو جاتے تھے، اور ان لوگوں میں وہ سب سے اونچا درجہ تھا، سب سے اچھے آدمی تھے۔ اس وجہ سے قبیلہ والے یہ چاہتے تھے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امامت کرائے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امامت کراتے تھے، اور جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کراتے تھے تو وہ طویل قرات کرتے تھے جس کی وجہ سے اور تاخیر ہو جایا کرتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً تقریباً 9:30 بجے عشاء کی نماز پڑھتے ہو، پھر اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نماز پڑھ کر جائے، اور جا کر پھر وہ بھی طویل نماز پڑھائے 10:30 پونے 11 تقریباً اس قسم کا وقت ہو جاتا تھا۔ اور یہ ساتھ دن بھر میں کام کر کے تھکے ہوئے آتے تھے، جلدی سے سونا چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر آتے ہیں اور پھر ہمیں آ کر نماز پڑھاتے ہیں تو اتنی تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دونوں نے دو قسم کی شکایت ہوئی، اور دونوں کی شکایت ایک ہی تھی کہ امام کی طویل قرات کرنے کی وجہ سے کیا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت آئی، اور شکایت میں امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے،
اس وجہ سے کہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی بوڑھے ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی ذل حاجہ ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ہمارا جلدی سے کام پورا ہو جائے تو میں جاؤں وہی کام کروں۔ اس وجہ سے امام کو ان لوگوں کی رعایت کرنا چاہیے، اور چونکہ یہاں پر انہوں نے رعایت نہیں کی اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناراضگی ہوئی، اور ناراضگی ہونے کی وجہ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ فرمایا کہ لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، تمہیں لوگوں کو اپنے طرف کھینچنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تمہارا اچھا تعلق ہونا چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں اور نیکی کے کام میں وہ تمہارا ساتھ دے۔ لیکن تم اس کی جگہ پر ایسا کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے لوگ تم سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، تم سے غلط ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو نفرت کا کام کر رہے ہو تم۔ اس وجہ سے تمہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ پیچھے ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آیا کرتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض مرتبہ نماز شروع کرنے سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا کہ میں لمبی قرات کے ساتھ آج لمبی قرات پڑھوں گا، لیکن پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی تھی، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آیا کرتی تھی اور وہ بچے روتے تھے، تو پھر میرے دل میں خیال آتا تھا کہ بچے کے رونے کی وجہ سے، کیونکہ بچے کے ساتھ ماں کو محبت زیادہ ہوتی ہے، بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کا دھیان اور ماں کا دل اس بچے کی طرف جائے گا اور نماز میں اس کو خلل واقع ہوگی اور وہ پریشان ہوگی، دل میں یہ سوچے گی کہ کب نماز پوری ہو جائے اور میں اپنے بچے کو لے لوں، یا کب نماز پوری ہو جائے میں اس کو روتے ہوئے بند کروں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طویل قرات کرنے کا میرا ارادہ ہوتا ہے لیکن میں مختصر قرات کر کے نماز کو پوری کر دیتا ہوں۔ بہرحال ایک تو ہے نماز کو، امام کو کس طریقے سے نماز پڑھانی چاہیے اور امام کو مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں سمجھے کہ میں تو امام ہوں جو چاہے وہ کروں، بلکہ تمہارے پیچھے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دوسرا کام ہوتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ کام کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان سب کی رعایت امام کو کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا زیادہ تعلق، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنا زیادہ تعلق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ اگر تعلق کہا جائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ لیکن ان سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی یا ان سے بھی اگر شریعت کے احکامات میں کوتاہی ہوئی یا شریعت کے کسی مسئلے میں ان سے مسامحت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کو کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو اور نظر کیا ہٹا لی گئی ہو یا چشموں پوشی اختیار کی ہو، ایسا نہیں کیا۔ آج ہم لوگوں میں عام وطن یہ ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے اگر اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہم چشم پوشی کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہی اگر کوئی دوسرا آدمی کرتا ہے تو فوراً ہم اس کے اوپر مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں، سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں مناسب نہیں ہے۔ بہرحال غصہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بے پرواہی کی جا رہی ہو، ایسے وقت میں روکنا منع کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ سختی نہ کرو، موعظۃ الحسنہ، اچھے راستے سے جون سا طریقہ اچھا ہو اس طریقے سے ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، ہر جگہ پر ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والو مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب